السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جسموں جا کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک پراسرار کہانی۔ سبزیاں توڑنے میں، پھر ان کو ٹوکری میں احتیاط سے رکھنے میں اس کو 2 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے۔ شکر ہے کچھ دن کا کام تو سمٹ گیا، اس نے سوچا۔ چلو بچوں گھر چلیں، اس نے کھیت میں بھاگتی اپنی بچیوں کو آواز لگائی۔ بس امی تھوڑی دیر اور، ان کا بھی تھوڑا کھیلنے کا ارادہ تھا۔ اف، اس نے ٹوکری زمین پر رکھ دی، تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، چند قدم کے فاصلے پر کسی نے درخت کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے لگائی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے چارپائی بچھائی۔ چلو میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ چارپائی پر دراز ہو کر اس نے اپنی چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ گاؤں کی اکلوتی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے بچیوں کو آواز لگائی۔ وہ تینوں اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ برآمد ہو گئیں۔ کتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب جلدی گھر چلو، کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ بچیوں نے اپنی سہیلیوں کا الوداع کیا۔ اس نے اپنی ٹوکری سر پر رکھی اور تینوں کھیتوں سے گزرتی اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لوٹ کر وہ تیزی سے کھانے بنانے میں لگ گئی۔ صبح سبزیاں میرا کے گھر پہنچا دوں گی، اس نے پروگرام بنایا۔ سبزیاں کاشت کرنا، کچھ اپنے استعمال کو رکھنا اور کچھ فروخت کر دینا اس کا چھوٹا سا بزنس تھا۔ اس کے اور اس کی بچیوں کے کچھ اخراجات پورے ہو جانے تھے۔ ویسے تو ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ گاؤں کی انتہائی سادہ، قناعت شکر گزار زندگی۔ یہ 2 کمروں صحن پر مشتمل چھوٹا سا گھر اس کا اپنا تھا اور گھر سے تھوڑی دور نہر کنارے چھوٹا سا زمین کا حصہ بھی اس کی ملکیت تھا، جس پر اس نے مختلف سبزیاں کاٹ کر چھوڑی تھیں۔ اپنا تھوڑا بہت خرچہ وہ کپڑے سلائی کر کے پورا کر لیتی۔ ویسے تو گاؤں میں سلوانے کا رجحان اتنا زیادہ نہ تھا۔ عورتیں اپنی گنتی کے سال کے جوڑے خود ہی تیار کر لیتیں، مگر چند امیر بڑے گھر کی خواتین، جن میں اس کی نند امیرہ بھی شامل تھی، اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے اجرت دے کر سلوا لیا کرتی تھی۔ اس طرح جیسے تیسے اوکھے سوکھے اس کا اور اس کی بچیوں کا گزر ہو رہا تھا، ورنہ افضل نے تو مہینوں سے خرچہ بھیجنا چھوڑ رکھا تھا۔ افضل، اس نے کونے پر دھرے فریم میں افضل کی تصویر پر نظر ڈالی۔ خوبصورت کم عمر افضل اس کی شادی کی تصویر تھی۔ 22 سالہ افضل اور 17 سالہ نازمین، خوبصورت، حسین، گوری چٹی نازو۔ کھیتوں میں کام کر کے بھی اس کی مکھن جیسی رنگت ذرا نہ بدلی تھی۔ لمبے کالے بال کمر تک آتے تھے۔ ثابت، خدمت گزار، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ نازمین کبھی افضل کے دل پر نہ چڑھ سکی۔ شاید افضل پر اپنے نام کا بہت زیادہ اثر تھا۔ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا، ورنہ اس کے چھوٹے بھائی انور اور بہن امیرہ تو بہت سیدھے لوگ تھے۔ حالانکہ امیرہ گاؤں کے سب سے امیر گھر میں بیاہی گئی تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی، فریج تک تھا۔ اپنی بڑی بھابھی نازمین کو سر پر بٹھاتی اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اس کا دیور انور افضل کی طرح انٹر پاس تھا۔ وہ بھی گاؤں میں نوکری کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، جیسے کہ ان کا حق تھا، جیسے ہر بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ آٹا گوندنے اور روٹی ڈالتے نازمین نہ جانے کیا سوچے گئی۔ افضل اس کے سگے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اس کی پیدائش کی منگ تھی۔ 17 کی ہوتے اس کی شادی افضل سے کر دی گئی، مگر شادی کے 10 سالوں میں 3 بیٹیاں تو ضرور ہو گئیں، مگر افضل اس سے محبت نہ کر سکا۔ وقت گزرتے کے ساتھ اس سے مزید دور ہوتا گیا۔ ایک تو اس کو شہر کی لڑکیاں پسند تھیں، پڑھی لکھی، ماڈرن، اور پھر اس کو بیٹے کا بہت ارمان تھا، مگر سیدھی سادی نازو تو اس کو بیٹا دے سکی، نہ اس کے دل پر کبھی راج کر سکی۔ جب تک نازو کے تایا زندہ تھے، وہ اس کا باپ کی طرح خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے افضل کے تیور چند سالوں میں ہی بھانپ لیے تھے، اور تو کچھ ان کے بس میں نہ تھا۔ انہوں نے گاؤں کے چند لوگوں کے سامنے یہ گھر اور نہر والی زمین نازو کے نام کر دی۔ تایا کے گزر جانے کے بعد افضل کو جیسے چھٹی مل گئی۔
وہ پہلے گاؤں کے قریب نوکری کرتا تھا اور ہر ہفتے گھر آ جاتا تھا۔ پھر اس نے کئی دن آنا چھوڑ دیا، مہینوں خرچہ نہ دیتا، بچوں سے ان کی ضرورتیں سے اس کو کوئی سروکار نہ تھا۔ پھر اچانک اس نے گاؤں سے اتنی دور سندھ میں کسی شوگر مل میں نوکری کر لی۔ سندھ کا وہ شہر ان کے گاؤں سے اتنا دور تھا کہ ٹرین سے آنے جانے میں 2 دن اور ایک رات لگ جاتے تھے۔ اب وہ مہینوں شکل نہ دکھاتا، کبھی خرچے کے نام پر نازو کے ہاتھ پر مختصر رقم تھماتا اور بس۔ تھک ہار کر نازو ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے اپنی زمین پر سبزیاں کاٹ کرنی شروع کی، اپنی نن امیرہ، اس کے بچوں اور چند عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ اس کا گزارا ہونے لگا۔ چند اڑتی خبریں افضل کے متعلق آنا شروع ہوئیں کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اف! روٹی ڈال کے نازو نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ اسما، سیما، اس نے بامشکل آواز دی۔ بچیاں بھاگی چلی آئیں۔ کیا ہوا؟ نازمین کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے جیسے منو بوجھ ڈال دیا ہو۔ بچیاں اس کو تقریباً گھسیٹتی کمرے میں لے گئیں اور بستر پر لٹا دیا۔ اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے، اس نے سوچا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کون دیکھے گا؟ اس خیال نے اس کی جان نکال دی۔ نہ جانے کب اس کو نیند نے آ لیا۔ صبح اس کی سائمہ بیٹی اپنی پھپھو امیرہ کو بلا لائی۔ کیا ہوا بھابھی، خیر تو ہے؟ امیرہ پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں، نازو کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے۔ کل کھیت میں سبزیاں توڑنے میں دیر ہو گئی۔ واپس آئی تو جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے کیا بتاؤں، ہلا تک نہیں جا رہا۔ فکر نہ کر بھابھی، میں تجھے حکیم صاحب سے دوا لا کر دلاتی ہوں، اچھی ہو جائے گی، گھبرا نہیں۔ امیرہ اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ پھر وہ حکیم سے دوا لائی، نازو کے کاندھوں کی مالش بھی کی، اور اس دن اس کے گھر کی ہانڈی روٹی بھی امیرہ نے ہی کی۔ آہستہ آہستہ 2-1 دن میں نازو کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر ایک دن، وہ اس دن خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچھی طرح نہا دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں کنگھا کیا۔ صحن میں شام اتر آئی تھی۔ جاتی گرمیوں کے خوبصورت دن تھے۔ موسم بہت خوبصورت رہتا تھا۔ تینوں بچیاں سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے! اس کو حیرت ہوئی، آج اتنی جلدی واپس آ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر بچیاں نہیں، دروازے پر وہ کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اتنے مہینوں کے بعد اچانک اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ مسکرایا، اتنے پیار سے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ارے پوچھ کیوں رہے ہیں، آئیں، اس نے راستہ دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ آپ کھانا کھائیں گے، نکالوں؟ اور کوئی بات نہیں سوجی تو اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کے 10 سالوں میں کبھی اس نے اور افضل نے ایسے باتیں نہیں کی تھیں جیسے عام میاں بیوی اپنے دکھ سکھ کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک کی مصروفیات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ افضل اس سے بہت کم بات کرتا تھا، صرف ضرورت کی۔ اس کو تو اکثر سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اس سے کیا باتیں کریں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی سے گھبرانے لگتی۔ اس کا ہر وقت خراب موڈ اس کو ڈرانے لگا تھا۔ وہ بچیوں سے بھی پیار سے بات نہ کرتا تھا، بلکہ اکثر ان کو جھڑک دیتا، مگر آج وہ نہ جانے کیوں بہت خوش تھا۔ بات بے بات مسکرا رہا تھا، اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ لال جوڑا کیوں پہنا ہے؟ افضل نے بہت پیار سے پوچھا۔ تمہیں الہام تو نہیں ہوا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی افضل ہے، آج سورج کہیں اور سے تو نہیں نکلا؟ بچیاں گھر آئیں تو وہ بھی کچھ حیران اور کچھ خوش ہو گئیں۔ ابو جی، آپ تو سویرے والی ٹرین سے آتے ہو نا، آج شام میں کیسے آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ اصل میں آج میں بس سے آیا ہوں، نئی بس سروس شروع ہوئی ہے، جلدی پہنچا دیتی ہے، اس نے وضاحت دی۔ آپ کوئی سامان بھی نہیں لائے؟ آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ میں اصل میں آفس کے ضروری کام سے قریب شہر میں آیا تھا، تمہاری یاد آئی تو ملنے آ گیا، افضل نے شرارت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس رات افضل بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ شادی کے بالکل شروع کے دنوں کے علاوہ نازو کو یاد نہیں پڑتا کہ افضل نے کبھی اس سے اتنی دیر تک جاگ کر باتیں کی ہوں، وہ بھی پیار بھری باتیں۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی، خوبصورت خواب۔ دوسرے دن وہ دیر تک پڑی سوتی رہی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا
کہ پورا صحن دھوپ سے بھر جائے اور وہ سوتی رہ جائے۔ شاید کل پوری رات جاگنے کا اثر تھا۔ امی، سائمہ نے پکارا۔ ابو جی کہاں ہیں امی؟ ہیں؟ وہ حیران ہو گئی۔ کیا گھر میں نہیں ہیں؟ نہیں تو، وہ تو صبح سے نہیں ہیں۔ کیا واپس چلے گئے؟ تو کیا افضل واپس چلا گیا؟ اس کو بتایا بھی نہیں؟ شاید اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس رات نے کئی دن جیسے نازو کو نشے میں رکھا، مگر دن پر دن گزرتے گئے پر افضل نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی، الٹی پر الٹی، چکر پر چکر۔ اوہو، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیا پھر سے تم؟ تینوں بچیاں تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھیں، اپنا کام خود کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں پھر چھوٹا بچہ، اور اب تو وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، سلائیاں کر کے تھک جاتی۔ اب کیسے وہ اتنی مشقت اٹھائے گی؟ وہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، مگر ایک پیارا سا خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ ہو سکتا ہے اس بار بیٹا ہو جائے۔ افضل کو کتنا ارمان ہے بیٹے کا، اور اس کے بھی تو بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کیا ہے، گزر ہی جائے گا۔ جہاں 3 بچیاں پیدا کی ہیں، ایک اور سہی۔ مگر گزرتے دنوں سے ثابت کیا کہ اتنا آسان نہ تھا۔ طبیعت تو اس کی تینوں بچیوں کی مرتبہ بہت خراب رہی تھی۔ پورے 9 مہینے الٹیاں جان نہیں چھوڑ رہی تھیں، مگر اس مرتبہ تو جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو جیسے اٹھنے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ گھر کے کام تو جیسے تیسے بچیاں کر لیتی تھیں، مگر سلائی و پھر کھیت، وہ بوکھلا گئی۔ اوپر سے افضل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس رات کے بعد تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے کوئی بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ تو فکر نہ کر بھابھی، امیرہ اس کو تسلی دیتی۔ میں تجھے شہر لے کر چلوں گی، کسی بڑی ڈاکٹرنی سے دوا لے کر دوں گی۔ لگتا ہے اس بار تجھے اللہ بیٹا دے ہی دے گا۔ بیٹا؟ وہ سب تکلیف بھول کر مسکرانے لگتی۔ امیرہ اس کو شہر تو نہ لے جا سکی، مگر بدقاعدگی سے ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں دبا دیتی۔ ہے امیرہ، ایسا نہ کر، نازو شرمندہ ہوئی۔ لے بھابھی، اس میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی تجھے کتنا تنگ کرتا ہے، مہینوں خبر نہیں لیتا۔ یہ تو میرا فرض ہے، ورنہ ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ امیرہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتی۔ مجبوراً نازو وہ مدد لے لیتی، کیونکہ ان دنوں اس سے بالکل اوپر کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بے حد بھاری ہو گیا تھا۔ وہ تو جیسے چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ کہیں جڑواں تو نہیں ہے؟ اس کے کہیں بڑے پیٹ کو دیکھ کر عورتیں تبصرہ کرتی۔ گھسیٹ گھسیٹ کر آخرکار یہ وقت گزر ہی گیا اور وہ گھڑی آ ہی گئی۔ امیرہ حسب پروگرام اس کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ درد شروع ہونے پر اسما بھاگ کر خیرن دائی کو بلا لائی، مگر ساری رات اور پھر آدھا دن گزر گیا۔ نازو درد سے نڈھال ہوتی رہی۔ دائی کوشش کر کے تھک گئی، مگر بے سود۔ لگتا ہے شہر لے جانا پڑے گا، شاید آپریشن کرنا پڑے۔ خیرن نے اطلاع دی۔ درد سے تڑپتی نازو اور پریشان ہو گئی۔ شہر تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا خرچہ، اور پھر پیچھے بچیاں اکیلے اتنے دن کیسے؟ یا اللہ تو مدد کر، نازو نے دل سے دعا دی۔ اور پھر شکر ہے، دائی خیرن کی فاتحانہ آواز سنائی دی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ امیرہ خوشی سے بے حال کمرے میں داخل ہوئی۔ مبارک ہو بھابھی، میں نہ کہتی تھی؟ اس نے بے حال پڑی نازو سے کہا۔ اس کی نظر بچے پڑی، اتنا صحت مند، وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو نازو بھی ہو رہی تھی۔ اتنا صحت مند بچہ اس نے تمام عمر میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جب ہی تو اتنی مشکل ہوئی، دائی خیرن نے بھی سوچا۔ اس کے تو وہ کپڑے بھی نہیں آئیں گے بھابھی جو ہم نے تیار کیے ہیں، امیرہ نے تبصرہ کیا۔ بچے کے نہانے کے لیے گرم پانی تیار کیا گیا۔ امیرہ اور خیرن نے احتیاط سے بچے کو گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ چند گھنٹوں کے بچوں کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ دونوں سن رہ گئیں۔ حیرت زدہ تو نازو بھی ہو رہی تھی، جب تک مسجد سے چاچا کریم دین کو بلوایا گیا تاکہ وہ بچے کے کان میں اذان دے دیں۔ بچہ قد میں کچھ اور بڑا ہو چکا تھا اور آدھی چارپائی گھیرے ہوئے تھا۔ چاچا کرم دین نے آ کر پہلے نازو کو دعائیں دی، پھر بچے کو بلوایا۔ ایک دن کے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اذان دینا شروع کر دی، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا،
بھیانک آوازیں نکالنے لگا جیسے رو رہا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی چچا کرم دین نے پاس والے گاؤں کا رخ کیا جہاں ان کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے دماغ میں ان کے اپنے بچپن کی سنی ہوئی چند کہانیاں دوڑ رہی تھیں، جن سے گاؤں کی ایک عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا تھا۔ چاچا کرم دین کے بزرگ امام بخش ویسے تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر ان کی یادداشت بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی۔ میں اس وقت کوئی 10-11 سال کا ہوں گا، امام بخش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ قد میں عام بچوں سے بہت بڑا تھا اور دن بدن وہ بہت بڑا ہوتا گیا۔ 8-10 دن میں وہ دیوار تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلا دبا کر مار دیا تھا۔ کیا 10 دن کے بچے نے؟ چاچا کرم دین حیران رہ گئے۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ بدرو تھا، امام بخش نے جواب دیا۔ اگر اس کو ختم نہ کرتے تو وہ پورے گاؤں کو مار دیتا۔ اس کو ختم کر دیا تھا، ہاں اس کو دفن کر دیا تھا۔ امام بخش آج بھی لرز گئے۔ وہ 10 روز کا بچہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ بلا تھا، کوئی شیطان تھا۔ واپسی کا راستہ چاچا کرم دین نے سوچوں میں غرق طے کیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا ضرور ہے مگر انسان کا ہی ہے، ضروری نہیں کہ میرا وہم سچ ہو۔ انہوں نے جیسے خود کو تسلی دی۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ نازو کے گھر چکر لگاتے چلیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار ہی ہوتے تھے، قریب کے یا دور کے، سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے، مگر ان کا وہم نہ تھا۔ 3 دن کا بچہ چارپائی پر بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ گھر کی عورتیں زور سے چیخ رہی تھیں۔ کرم دین کے اندر داخل ہوتے ہی بچے نے ہنسنا بند کر کے کرم دین کو گھورنا شروع کر دیا، پھر اتنی تیز مکرو آواز نکالی جیسے ان کو وارن کر رہا ہو۔ نازو امیرہ بیٹی میری بات سنو۔ انہوں نے ساری تفصیل جو امام بخش سے سنی ان دونوں کے آگے دہرا دی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کی اولاد ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو پورے گاؤں کو کھا جائے گا، کرم دین نے کہا۔ دل بڑا کر نازو بیٹی، میں گاؤں والوں کو لے کر آتا ہوں، اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا؟ نازو کا دل ڈوب گیا۔ اس کا بچہ، اس کو مار دیں گے؟ مگر اس کی نظر بچے پر پڑی۔ وہ 3 دن کا چارپائی کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی کوشش میں انتہائی بھیانک آواز نکال رہا تھا۔ نازو چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب گاؤں کے مرد چچا کرم کی ہمراہی میں اللہ اکبر پکارتے گھر میں داخل ہوئے تو کسی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت نہ پیش آئی، کیونکہ وہ بچہ پہلے ہی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ گاؤں والوں کا مشترکہ بیان تھا کہ گھر سے قبرستان تک پہنچنے تک بچہ قد اور وزن میں کئی گنا بڑا ہو چکا تھا۔ نازو پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ اتنا مشکل عرصہ اس نے کسی اچھی امید پر گزار دیا تھا، مگر حوصلہ کر بھابھی، جو ہوا سو اچھے کے لیے ہوا۔ اس کے دیور انور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی۔ اچھا؟ نازو خالی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب کیا اچھا ہونا ہے؟ افضل کا اس رات کے بعد کوئی پتہ نہ تھا۔ انور، اس کو کچھ خیال آیا؟ جی بھابھی حکم کر۔ انور، اپنے بھائی کا کوئی پتہ، کوئی فون نمبر مجھے دے۔ میرے بھائی، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا قیامت گزری ہم پر۔ بھابھی، انور گڑبڑا گیا۔ فون نمبر چل میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں بھابھی کو؟ انور سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی آج کی بات نہیں، 2-2.5 سال پہلے اس نے افضل سے سخت لڑائی کے بعد ہر طرح کا رشتہ ختم کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ادھر ادھر سے خبریں سننے کے بعد اس نے افضل سے خود بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے مل پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کی صورتحال ہوش اڑا دینے والی تھی۔ افضل اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا۔ انور کے پوچھنے سے اس نے حتمی انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ نازمین کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے اور وہ شادی صرف اس کے بزرگوں کا فیصلہ تھا، اس لیے اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی ہے۔ خدا نے اسے بیٹا بھی دے دیا۔ اب نازمین یا اس کی بیٹیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انور نے اس کو بہت سمجھایا، بے شک وہ دوسری شادی کر لے، مگر ناز اور اس کی بیٹیوں کا خیال بھی رکھے، وہ اس کی اولاد ہیں۔ مگر افضل کسی صورت راضی نہ تھا۔ تو نازمین کو بتا دے کہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا انتظار نہ کریں۔
اگر تیرا بھابھی سے تعلق نہیں تو یاد رکھ میرا تجھ سے اب کوئی تعلق نہیں، میرے تیرے ساتھ اب جینے مرنے کا ہر رشتہ ختم، سمجھا؟ انور غصے سے بھرا یہ کہہ کر چلا آیا تھا، اور اتنے عرصے میں اس کا افضل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو اپنی بیوی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ افضل پچھلے دنوں گاؤں اپنے گھر آیا تھا اور نازو امید سے ہو گئی تھی، تو اس کو بہت خوشی اور اطمینان ہوا تھا۔ اللہ کرے بھائی سدھر جائے، اس نے دل سے دعا دی۔ اس لیے اس نے کسی کو افضل کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا کہ کبھی صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے۔ مگر اب بھابھی کو کیا بتاؤں؟ اس نے سوچا، نہیں ضروری ہے کہ افضل کے علم میں ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس نے اپنی ڈائری سے افضل کو مل کو فون نمبر کاغذ پر اتارا۔ لے بھابھی، یہ بھائی کو اطلاع دیں۔ نازو نے فون نمبر تھام لیا۔ چند دن پہلے ہی امیرہ کے گھر فون لگ گیا تھا۔ پہلے تو گاؤں والوں کو فون کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ لے بھابھی، امیرہ نے اپنے شوہر سے سکھائے گئے طریقے کے مطابق فون نمبر ملا کر نازو کو دے دیا۔ کر لے بھائی سے بات آرام سے، میں تیرے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نازو نے فون تھام لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو، رابطہ ملنے پر اس نے کہا، جی مجھے افضل حسین سے بات کرنی ہے۔ افضل حسین اوورسیز؟ افضل حسین؟ دوسری طرف آواز میں شدید حیرانی آ گئی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں ان کی، نہ جانے کیوں بیوی بولتے ہوئے نازو کو شرم آ گئی، میں ان کے گھر سے بات کر رہی ہوں۔ اوہو، تو آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ کیسی اطلاع؟ نازو کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ دیکھیں جی، افضل حسین صاحب کا تو کوئی 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اچانک۔ کیا؟ نازو پر جیسے چھت آن پڑی۔ ان کا تو شاید ہارٹ فیل ہو گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو گئے تھے۔ ان کی مسز اپنے بھائی کے ساتھ ڈیڈ باڈی لے گئی تھی، مگر کیا انہوں نے گاؤں اطلاع نہیں دی؟ مسز ڈیڈ باڈی؟ نازو فون کان سے لگائے بیٹھی رہ گئی۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ چکا تھا، مگر جیسے کمرے کی ہر چیز صرف ان 2 لفظوں کی گردان کر رہی تھی، ان کی مسز، ان کی ڈیڈ باڈی۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں آواز گونجی، 1.5 سال پہلے اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اگر 1.5 سال پہلے افضل مر چکا ہے تو 10 مہینے پہلے اس رات وہ کون تھا؟ ناظمین کو تیز تیز چکر آنے لگے۔ امیرہ کے وسیع ذہن میں لگے بے شمار درخت سر جوڑ جیسا آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ شیطان۔ ناظمین نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر چکر کھا کر گر پڑی۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔